آج میرے ایک شاگرد کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا۔ ان کی والدہ کے لیے آپ سبھی حضرات دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ جنازے میں شریک ہونے کے بعد اس جنازے میں اور اس کے علاوہ بہت سارے جنازوں میں جہاں بھی میں شریک ہوا اور آپ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ جنازے کی نماز میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگ یا تقریباً اتنے ہی لوگ الگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو جنازے کی نماز وہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ جنازے کی نماز پڑھنے سے وہ لوگ کیوں دور رہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں میرے دماغ کے اندر دو باتیں آئی۔ جو لوگ الگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں، جنازے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں میرے ذہن کے اندر دو باتیں آئی۔ یا تو وہ ناپاک رہتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتے ہیں، پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ ناپاک رہتے ہیں اس لیے وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ بڑی ناپاکی، مثال کے طور پر انہیں احتلام وغیرہ ہو گیا، وہ اسی حالت میں سڑک پر گھومتے رہتے ہیں۔ تو ناپاکی چھوٹی ہو یا بڑی، دونوں سے مسلمان کو ہر وقت پاک رہنا چاہیے۔ تو اگر جو لوگ الگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں، جنازے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر ان کے اندر یہ کمی ہے، اگر وہ ناپاک ہیں تو انہیں اپنی اس حرکت سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی کہ یا تو وہ ناپاک ہیں یا ان پر جنازے کی نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، تو اگر ان پر جنازے کی نماز پڑھنی نہیں آتی ہے تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے شریعت کی نظر میں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم پر جنازے کی نماز پڑھنی نہیں آتی اس لیے ہم الگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ جنازے کی نماز اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کو سیکھا نہ جا سکے۔ جنازے کی نماز میں صرف 2 فرض ہیں، اگر آپ ان 2 فرضوں کو ادا کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جنازے کی نماز میں پہلا فرض ہے 4 تکبیریں کہنا، یہ جنازے کی نماز میں فرض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اور جنازے کی نماز میں دوسرا فرض ہے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھنا۔ تو یہ دونوں چیزیں جنازے کی نماز میں فرض ہیں، اگر آپ ان دونوں چیزوں کو کر لو گے تو آپ کی جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ جنازے کی نماز میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے اللہ اکبر، یعنی پہلی مرتبہ ہم اللہ اکبر کہیں گے تو پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو ہم درود شریف پڑھیں گے، پھر تیسری مرتبہ ہم اللہ اکبر کہیں گے تو میت کے لیے، مرنے والے کے لیے ہم دعا کریں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں، یعنی ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور مردے کے لیے دعا کرنا، یہ تینوں چیزیں سنت ہیں۔ اگر آپ سے یہ تینوں چیزیں آتی ہیں تو آپ کر لیجئے، اور نہیں آتی تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ نیت کر لیجئے کہ میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور آپ نیت باندھ لیجئے، امام 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں،
दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहने के बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं और तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहने के बाद मुर्दे के लिए दुआ करते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हम करते हैं तकबीर के बाद सना पढ़ना, पहली तकबीर के बाद सना पढ़ना, दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ना और तीसरी तकबीर के बाद मुर्दे के लिए दुआ करना, ये तीनों चीज़ें फ़र्ज़ नहीं हैं बल्कि सिर्फ सुन्नत हैं। अगर ये चीज़ें आपसे नहीं आती हैं तो आप इनके बग़ैर नमाज़ पढ़िए, आपकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि जब तक आप पर ये चीज़ें नहीं आती आप इनके बग़ैर नमाज़ पढ़िए और इनको सीखने की कोशिश करते रहिए। इन चीज़ों को कैसे सीखना है, ये तमाम चीज़ें और जनाजे की नमाज़ पढ़ने का पूरा तरीक़ा मैं आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बतलाऊँगा। अब तो मुझे सिर्फ़ आपको शॉर्टकट में ये बतलाना था कि आप सिर्फ़ खड़े होकर इमाम के पीछे 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लेंगे, 4 मरतबा तकबीरें कह लेंगे जो जनाजे की नमाज़ में कही जाती हैं, तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आइंदा कभी भी कहीं भी अगर जनाजे की नमाज़ हो रही होगी तो आप खड़े होकर तमाशा नहीं देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।